الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 30 کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھیں کہ اللہ رب العزت نے زنا کی روک تھام کے لیے جن راستوں سے معاشرے میں سماج میں زنا آ سکتا ہے ان سارے راستوں پر پہرے بٹھا دیے ہیں. اس سلسلے میں گزشتہ مجلس میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی اس آیت کے سلسلے میں کہ سب سے پہلے نمبر پر ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ایمان والوں کے لیے ان کی صفائی کے لیے ان کی کیریکٹر کے لیے ان کی ذات کے لیے پاکیزگی کی بات ہے اور ایک ایک کاموں کی جو یہ لوگ کرتے اللہ کو سب خبر ہے. اس کی پوری تفصیل گزشتہ مجلس میں آ چکی. اس کے ساتھ ساتھ پھر آیت نمبر 31 میں ایمان والے مردوں کے ساتھ ساتھ ایمان والی عورتوں کو بھی مخصوص انداز میں اسپیشل انداز میں خطاب کیا کہ ایمان والی عورتیں اے نبی جی آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس سلسلے میں بتایا تھا کہ یہ ویسے تو عام طور پر قرآن کریم کا جو انداز ہے کہ ایک ہی حکم میں جہاں مردوں کو حکم دیا عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، یہ حکم مردوں کو اس کے ضمن میں عورتیں بھی داخل ہو گئیں. لیکن کچھ جگہوں پر اللہ رب العزت عورتوں کو اسپیشل انداز میں خطاب کر کے یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ حکم تم سے الگ نہیں ہے. عورتیں یہ نہ سمجھے کہ صرف مردوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے، بلکہ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں.
اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بھی گزشتہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے آئے، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ اندر چلی جائیں۔ جنہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضور یہ تو نابینا ہے، ہم کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا افعمیاوان انتما ولستما تبصرانی، کیا تم دونوں تو اندھی نہیں ہو، تم تو انہیں دیکھ رہی ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے بھی نامحرم مردوں کو دیکھنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں تک یہ بات گزشتہ مجلس میں آ چکی ہے۔ اب آگے کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور عورتیں اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کرے مگر وہ حصہ جو ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبان پر ڈالے رکھیں۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو زینت کی جگہ ہے عورتوں کی، جیسے عورتوں کے لیے زینت کی جگہ کون سی ہے کہ عورتیں گلے کے اندر ہار پہنتی ہیں، تو گلا عورت کی زینت کی جگہ ہے۔ کبھی کبھی وہ ہار گلے سے نیچے آ جاتا ہے تو گریبان تک آتا ہے، تو گریبان بھی عورتوں کی زینت کی جگہ ہے۔ کبھی کبھی وہ ہار اتنا لمبا پہنتی ہے کہ وہ ہار گلے سے سینے تک آتا ہے، تو یہ سینے بھی عورتوں کی زینت کی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے کان ہے، جہاں عورتیں ایئرنگ پہنتی ہیں، یہ بھی عورت کی زینت کی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے سر کے بال ہیں، یہاں بھی عورتیں زینت اختیار کرتی ہے، تو سر کے بال یہ بھی زینت کی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ ہے، یہ ہاتھ جہاں عورتیں زینت اختیار کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، یہ بھی ان کی زینت کی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے ٹخنوں کے نیچے کا جو حصہ جس کو پنڈلی بولتے ہیں، ٹخنے سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے، یہ بھی عورت کی زینت کی جگہ ہے، وہاں بھی عورتیں زیورات پہنتی ہیں۔ تو عورتوں کو شریعت نے زیورات پہننے سے، زینت اختیار کرنے سے، سجاوٹ اختیار کرنے سے، بناؤ سنگار کرنے سے منع نہیں کیا ہے، کہ عورتیں کی فطرت کی شریعت نے رعایت رکھی ہے۔ عورتوں میں ایک فطرت ہے کہ ان کو اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرنا، سجانا اچھا لگتا ہے، تو اس کو شریعت نے اس پر بریک نہیں لگائی کہ آپ بناؤ سنگار مت کرو، بلکہ آگے آئے گا کہ شوہروں کے لیے تیار ہونا بھی جائز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے کہ یہ جو زینت کی جگہ ہے، جہاں تم زیورات پہنتے ہو، زینت اختیار کرتی ہو، اس کو غیر محرم پرائے مردوں کے سامنے اس کو ظاہر مت کرو، ان کو چھپانا تمہارے لیے ضروری ہے، اور غیر محرم مردوں کے لیے ان جگہوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں حکم ہے۔ لیکن آج کل کا فیشن کا ماحول اتنا زبردست ہے کہ عورتیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ گلے کا جو کٹ ہوتا ہے اتنا نیچا ہوتا ہے کہ بالکل سینہ بھی نظر آ جاتا ہے، گلا بھی کھلا ہے، گریبان بھی کھلا ہے، یہاں تک کہ سینہ بھی کبھی کھل جاتا ہے۔ پیچھے کا حصہ جو ہے اتنا نیچے تک ہوتا ہے کہ گردن سے لے کر کمر آدھی دکھ جاتی ہے فیشن کے زمانے۔ جہاں تک مسئلہ ہے بائیں کا ہے تو بالکل یا تو ہاف بائیں ہے یا بائیں نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ نیچے جو ہے پائجامے کا ہے، سلوار کا ہے، تو وہاں کیپری ہے، لیگیز ہے، ایسی فٹ ہے یا ایسی اونچی ہے کہ بالکل پنڈلی نظر آ رہی ہے۔ اور سر کے بالوں کا تو اللہ کی پناہ، ایسی فیشن ہے کہ اس کو دکھانے کے چکر میں آگے آ رہا اوڑھنی کے بارے میں کہ اس کو بالکل سر کے بال عورتیں کھول دیتی ہیں۔ یہ ساری زینت کی جگہوں کو چھپانا عورت کے لیے غیر محرم کے سامنے جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ ایک باپ اگر اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے، ایک بھائی اپنے اگر بہن کو دیکھ رہا ہے کہ ساری زینت کی جگہوں کو کھول کر بازار میں جا رہی ہے اور اس کے اوپر ذرا برابر پسینہ نہیں آ رہا ہے، اس کی غیرت جو ہے اس بات کو گوارا کر رہی ہے کہ بھئی آج کل کا زمانہ ہے تو یہ عورت اس مرد کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ آدمی دھیوس ہے کہ جو اس طریقے سے اپنی عورتوں کو بازاروں میں بھیجے اور اس کی آنکھوں پر اور اس کے چہروں پر بل نہ پڑے۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے، حرام ہے عورتوں کے لیے اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کرنا۔ ہاں الا ما ظہر منہا، اگر اللہ استثناء کر رہا ہے، ہاں کہ کوئی مجبوری ہو،
کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کوئی دوا خانے کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کو پاس جانے کا مسئلہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو عورت کا چہرہ ہے، عورت اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، عورت اپنے دونوں ہاتھ گٹے تک کھول سکتی ہے، دونوں پیر قدم تک کھول سکتی ہے مجبوری کے درجے میں، جہاں ضروری ہے، یا کوئی انکوائری ہے، کوئی ایئرپورٹ پر گئی وہاں چہرہ دکھانا ضروری ہے، تو اس موقع پر ضرورت کے درجے میں جتنا جگہ بدن کا کھولنا ضروری ہے اتنا کھول لے ہوئے۔ اس وقت ابھی مردوں کو تو یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، لیکن عورت اس مجبوری کے موقع پر اپنے چہرے کو، اپنے دونوں ہاتھ کو، اپنے قدم کو کھول سکتی ہے، لیکن اس مجبوری کے موقع پر جو ہے جتنی ضرورت ہو اتنا ہی حصہ کھولے۔ اب جو چہرہ جو ہے یہ عورت کی حسن کی اصل جگہ ہے، جہاں سے سارے فتنے وجود میں آتے ہیں۔ اگر یہ کہے کہ بھئی میں پردے میں برقعے میں تو جا رہی ہوں باہر، لیکن چہرہ کھلا ہے، آج کل فتنے کا زمانہ ہے، باطل طاقتیں اپنا کام کر رہی ہے، تو ایسے موقع پر تو ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ باہر اگر ضرورت کے موقع پر جائے تو بھی اپنا چہرہ چھپا کر جائے، کیونکہ چہرہ حسن بدن کے اندر سارے جگہوں میں سب سے زیادہ حسن کی جگہ چہرہ ہی ہے۔ اس چہرے پر اگر غیر محرم کی نگاہ پڑی، اسی کا تو مسئلہ ہے سارا، وہاں سے تو ساری باتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو الا ما ظہر منہا میں یہ قید لگا دی کہ ہاں مجبوری کی بات الگ ہے، اس مجبوری کے درجے میں عورت اپنا چہرہ ہے، اپنا دونوں ہاتھ ہے، اپنا دونوں قدم ظاہر کر سکتی ہے، لیکن مجبوری کے علاوہ عام حالات میں غیر محرم کے سامنے، پرائے مرد کے سامنے زینت کی جگہوں کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ دوسرا حکم آیت میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبان پر ڈالے رکھیں۔ یہ اصل میں زمانے جاہلیت کی ایک رسم کو ختم کرنے کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تھے، اس زمانے میں جو عورتوں کی اوڑھنی اوڑھنے کا جو رواج تھا، وہ رواج یہ تھا کہ وہ اپنے سر پر اوڑھنی ڈال کر اوڑھنی کے دونوں پلے پیچھے ڈال دیتی تھی، اپنے چہرے پر سر پر اوڑھنی ڈالی، ڈالنے کے بعد دونوں پلے پیچھے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ سر تو چھپ گیا، لیکن آدمی عورت کا چہرہ بھی ظاہر ہو گیا، گلا بھی ظاہر ہو گیا، گریبان بھی ظاہر ہو گیا، اور سینہ بھی کھل گیا۔ چاروں جو اعضاء چھپانے کے سارے اعضاء کھل جاتے ہیں۔ تو اس رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آج کل تو اوڑھنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، تو زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ آج کل بھی ایک طریقہ یہ چل رہا ہے کہ عورتیں اوڑھنے اوڑھتی لیکن سر پر ڈالتی ہی نہیں، پورا سر ہی کھول دیا، ڈائریکٹ ہی دونوں کندھے پر ڈال دی۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ کبھی کبھی تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بھاگ ادھر ایک بھاگ ادھر ڈال دیا، چہرہ بھی کھلا، گلا بھی کھلا، گریبان بھی کھلا، یہ بھی منع۔ کبھی کبھی اسٹائل میں صرف ایک ہی طرف جیسا رومال ڈالتے ہیں، اسی ایک ہی طرف جو ہے اوڑھنی کے دونوں پلے ڈال دیے، ایک حصہ بھی کھلا، سر بھی کھلا۔ یہ سارے جو نئے طریقے ہیں آج کے زمانے کے، جو اسٹائلش والے ہیں، ان سارے طریقوں پر شریعت نے بریک لگا دی کہ غیر محرم کے سامنے اس طریقے سے اوڑھنا اوڑھ کر، اس لیے کہ اوڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا سر چھپے، اس کے بال چھپے، اس کا گلا چھپے، اس کا گریبان چھپے، اس کا سینہ چھپے۔ اب تو جس اسٹائل سے اوڑھنی اوڑھ رہی ہے اس میں ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہے، تو اوڑھنے کا مقصد کہاں رہا؟ تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبان پر ڈالے رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے اور اپنی گھروں کی عورتوں کو بتانی چاہیے کہ ایک عورت ہے، خوبصورت اور نئے کپڑے پہن کر باہر نکلے، لیکن ایسے کپڑے کہ جس سے بدن دکھتا نہیں ہے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسے خوبصورت کپڑے پہن کر بھی باہر نہ نکلے بغیر برقعے کے، اللہ کہ اس پر برقع ہو۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خوبصورت کپڑے، چاہے اس کا بدن چھپا ہوا ہے، لیکن اس خوبصورت کپڑے پر کسی آدمی کی نظر پڑ گئی اور اس کو اندر شہوت کا یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو بھی معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں، بلکہ آپ جب باہر جائیں تو اپنے خوبصورت کپڑوں کے ساتھ جو ہے اوپر کوئی چادر، جس کو آج کے زمانے میں برقع، اس زمانے میں عورتیں چادر ڈالتی تھی جب پردے کی آیت نازل ہوئی، آج کے زمانے میں اس کو ہم برقع کہہ لیجیے، کہ ایسا برقع ہو۔ لیکن اللہ معاف فرمائے کہ آج تو ہماری عورتوں کے برقعوں کو بھی برقعے کی ضرورت ہے، ایسا کلرنگ اور ایسا ڈیزائن اور ایسا فیشن کہ جس کو ہم برقع کہہ ہی نہیں سکتے، وہ بھی ایک طرح کا کپڑا ہی ہے وہ بھی۔ تو برقع بھی بالکل سادہ ڈھیلا برقع ہو کہ اندر کے بدن کے پارٹس، اندر کے کپڑے بالکل نظر نہ آئے،
تبھی تو پھر برقعے کا مطلب ہوا کہ عورت نے اپنا برقع کیا، اپنے اندر کے ساری چیزوں کو چھپایا. ورنہ اگر برقع بھی فیشن والا ہے تو پھر اس برقعے کو پہننے کا کوئی مطلب ہی نہیں. پھر سادے کپڑے، ڈیزائن والے کپڑے باہر پہن کر نکلو کہ پھر فیشن والا برقع باہر پہن کر نکلو، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اس لیے یہ بھی چیزیں اپنی عورتوں کو بتائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کو ان سارے مسائل سے واقف کریں. یہ بھی دین ہے. یہ بھی قرآن کریم کی تفسیر میں ہم بیٹھے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو عورتوں کے لائن کے جو مسائل ہیں اگر انہیں نہیں معلوم تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ سیکھ کر انہیں بتائیں، چاہ کر انہیں بتائیں کہ یہ سارے مسائل کا تعلق تمہاری ذات سے ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبان پر ڈالے رکھے. اب آگے ایک لمبی چوڑی آیت اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کر رہے ہیں. اس آیت کے اندر ایک فہرست اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں. ابھی آگے منع کر دیا کہ اپنی زینت کی جگہوں کو، اپنی زینت کے بھاگ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، لیکن کچھ محرم مرد ایسے ہیں جن کے سامنے عورت اپنی ان زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی. اس لیے کہ محرم، پہلے تو یہ سمجھیے کہ محرم کسے کہتے ہیں اور غیر محرم کسے کہتے ہیں. شریعت کی بھاشا میں ہم لوگوں نے محرم کی جو بھی ڈیفینیشن کی ہے وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں. شریعت کسے کہتی ہے محرم اور غیر محرم؟ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو وہ ہمارے لیے محرم ہے، یا اس عورت کے لیے وہ مرد محرم ہے. زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، جیسے اگر عورت ہے تو اس کے لیے باپ، دادا، نانا، بیٹا، پوتا، نواسا، یہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اور ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، تو سارے کے سارے اس کے لیے محرم ہیں. اور غیر محرم کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہو، چاہے ابھی کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا ہے. جیسے سالی، تو ابھی تو سالی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی بات نکاح میں ہے. لیکن آگے چل کر کسی وجہ سے آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو طلاق ہونے کی وجہ سے وہ سالی نہ رہی، وہ غیر محرم بن گئی. اب اس کو طلاق دینے کے بعد اس کی بہن سے نکاح آدمی کر سکتا ہے. یہ غیر محرم ہے. سالی، بہنوں کے لیے سالی غیر محرم. چچی، ابھی تو چچی کے ساتھ آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے چونکہ چچا کی نکاح میں ہے. لیکن چچا نے کسی وجہ سے چچی کو طلاق دے دی تو پھر کسی مرحلے میں جب وہ عدت گزر جائے گی تو پھر وہ بھتیجا نہیں رہا، اب اس کا نکاح کر سکتی ہے. مامی، جس کو ممانی اردو میں کہتے ہیں، یہ بھی غیر محرم ہے چونکہ ابھی حرام ہے ماما کی نکاح میں ہونے کی وجہ سے. لیکن ماما کا طلاق دے دے تو پھر اس کے بعد وہ بھانجا، جو اب بھانجا نہیں رہا، اس سے نکاح کر سکتا ہے. تو غیر محرم کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہو، چاہے ابھی کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا. یہ غیر محرم ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. آج کل جو ہمارے معاشرے میں، سماج میں جو ہم نے چچا زاد بھائی اور مامو زاد بھائی اور خالو زاد بھائی اور پتہ نہیں پھوپھی زاد بھائی کو بھی بھائی، اصل بھائی بنا رکھا ہے. آگے اس کا مسئلہ آ رہا ہے، یہ بھائی نہیں، یہ تو غیر محرم ہے. یہ تو ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے نکاح ان کے ساتھ، یہ غیر محرم ہے. یہ سارے کے سارے غیر محرم ہیں. ان کے سامنے زینت کی جگہ کو ظاہر نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے زیور ہے، جھیٹ ہے، ان کے سامنے بھی آنا یہ بھی غیر محرم ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو ایک صحابی نے پوچھا، یا نبی اللہ، الحم افرائیت الحم، کہ دیور کے معاملے میں، جھیٹ کے معاملے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہ یہ تو الحم والموت، یہ تو موت ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو گھر میں آنے جانے والے ہیں، گھر کے اندر آنے جانے والے ہیں. بھابھی ہے تو گھر میں جو ہے دیور، دونوں بھائی رہتے ہیں تو دونوں بھابھیاں بھی رہتی ہے، تو یہ اس کا بھی گھر ہے، اس کا بھی گھر ہے. تو ان کو گناہ میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ ہے. ایک غیر محرم کسی کے گھر میں ایک دم سے اندر نہیں جائے گا وہ، تو اس کے ساتھ تو ابھی زنا میں مبتلا ہونے کے لیے اور گناہ میں پڑنے کے لیے چانسز بہت کم ہیں. لیکن ایک دیور، ایک جیٹ تو گھر میں آتا جاتا رہتا ہے، اور اس کے سامنے اگر وہ بھابھی، اس کی اگر بہو جو بھابھی ہو غیر اس کے سامنے اگر بناؤ سنگار کر کے آ رہی ہے اور اللہ نہ کرے اس کی آنکھ لڑ گئی تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ زنا تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ بھی غیر محرم میں ہے، محرم نہیں ہے. یہ سارے کے سارے غیر محرم ہیں. ان کے سامنے نہ زینت کی جگہ کو عورت ظاہر کر سکتی ہے، نہ بدن کے کسی بھی پارٹس کو عضو کو ظاہر کر سکتی ہے. ہاں، جو محرم جو وہ بھی گنا ہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں عورت
زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ محرم ہے۔ تو ان کا لسٹ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ان کے سامنے عورت اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہے۔ اسی کو اللہ ارشاد فرما رہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ کہ باہر اس میں سب سے پہلا جو ہے لسٹ میں کون سا ہے؟ شوہر۔ شوہر تو ہے اس کے لیے محرم، بلکہ مسئلہ یہاں تو یہ ہے کہ صرف زینت کی جگہ نہیں، عورت اپنے شوہر کو، شوہر کے پورے بدن کو، اور شوہر اپنی عورت کے پورے بدن کو دیکھ سکتا ہے۔ بلکہ عورت کو تو ترغیب دی گئی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اچھی بیوی کون؟ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس میں سب سے پہلی جو بات ہے کہ جب تیرا شوہر تجھے دیکھے تو خوش ہو جاوے۔ تو عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے زیورات پہنے، اچھے زیورات پہن کر سامنے آ سکتی ہے، بغیر کپڑوں کے بھی سامنے آ سکتی ہے۔ شوہر عورت کو دیکھ سکتا ہے، عورت شوہر کو دیکھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن میں آپ کو مشکاہ شریف کی ایک روایت سناؤں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور کنواری بیوی تھی، جو کنواری پن کی حالت میں نکاح میں آئی تھی، اور سب سے زیادہ محبت حضور کو ان سے تھی، امی جان حضرت عائشہ جن کا واقعہ پیچھے آ گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی کبھی نہ حضور نے میرا سطر دیکھا اور نہ کبھی میں نے حضور کا سطر مبارک دیکھا۔ تو اجازت ہے، لیکن بغیر مجبوری کے ایک مرد، ایک شوہر اپنی بیوی کا سطر دیکھے، شرم کی جگہ دیکھے، ایک مرد اپنی بیوی کی شرم کی جگہ دیکھے، مناسب نہیں بلا ضرورت کے۔ بلکہ مشکاہ شریف کی روایت میں ہے کہ بار بار بلا ضرورت کے شوہر کا بیوی کے مخصوص پارٹس کو دیکھنا اور مرد کا بیوی کے مخصوص پارٹ کو دیکھنے سے آنکھوں میں اندھاپن آتا ہے، اندھیرا آتا ہے، ضرورت نہیں اس کی۔ اس لیے اس کے علاوہ باقی بدن کا کوئی حصہ شوہر عورت کا اور عورت شوہر کا دیکھ سکتی ہے، وہ بالکل اس کے لیے محرم ہے۔ آج کل تو معاملہ الٹا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں نبی بیان کیا حکم دیا کہ نیک بیوی وہ ہے کہ جو شوہر کو خوش کرنے کے لیے شوہر کے سامنے بن سور کر آوے، زیورات پہن کر آوے، اچھے کپڑے پہن کر آوے، تاکہ اس کا شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جاوے، باہر اس کی نگاہ نہ جاوے کسی میں۔ یہ معاملہ کیا ہو گیا کہ گھر میں تو رہنے کا کام والے کی طرح، تو شوہر دیکھے تو غصہ ہو جائے اور باہر جانے کا بن سور کر، بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف بات چل رہا ہے۔ شادی کا بھی اب موقع ہو تو ایسے کپڑے پہننے کا اور ایسا میک اپ لگانے کا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ ارے ان کو تو ان سے تو چھپانے کا حکم دیا ہے، وہاں تو ساری گڑبڑ ہے۔ اور جہاں شوہر کو خوش کرنے کا معاملہ ہے تو وہاں تو گھر میں بس وہی کام والے کی طرح رہنے کا، وہی کپڑوں سے بدبو آ رہی، وہی میلے کپڑے، وہی سر کو اوڑھنا نہیں، اور ایسی حالت میں رہتی ہے کہ اگر اچانک سے شوہر آ جاوے تو اس کو غصہ آ جائے۔ منع کیا ہے شریعت کے اندر۔ جہاں بہت سارے طلاق کے معاملے شوہر بیوی میں ہو رہے ہیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت اپنی ذات کو اپنے گھر میں اچھی طریقے سے نہیں رکھتی ہے، شوہر کو غصہ آتا ہے، پھر معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ شوہر عورت اپنے شوہر کے سامنے بن سور کر رہے۔ تو سب سے پہلا لسٹ جو بنایا الا لبعولتہن، اپنے شوہر کے سامنے۔ کیا مطلب کہ شوہر کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے۔ دوسرا لسٹ میں دوسرا نمبر ہے او آبائہن، اور اپنے باپ کے سامنے۔ باپ کا مطلب شوہر کا جو باپ ہے، اس کا جو دادا ہے، اس کا جو نانا ہے، شوہر نہیں عورت کا، عورت کے جو والد ہیں، اپنے ابا، عورت کے اپنے دادا اور عورت کے اپنے نانا اوپر تک، یہ سب عورت کے محرم ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی خیال یہ رکھے جن کی یہ بیٹی ہوگی، بیٹی بالغ ہونے کے بعد زینت کی جگہوں کو تو اپنے باپ دادا کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے کہ گھر میں ہے تو دوپٹہ کھلا ہے تو چلے گا، گلا کھلا ہے تو چلے گا، ہاتھ کھلے تو چلے گا۔ لیکن جو سطر ہیں، جو 24 گھنٹے اس پر فرض ہیں، نماز کی حالت میں بھی اور نماز کے علاوہ کی حالت میں بھی، وہ ہے سینے سے لے کر اس کے گھٹنے کے نیچے کا حصہ، وہ تو کسی بھی حال میں اپنے کسی بھی محرم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ یہ جو بات چلی صرف موضع زینت کی، اس کو یاد رکھے۔ دیکھو یہ نہ سمجھے کہ بھئی بیٹی کے لیے اجازت ہے کہ پورا اپنا بدن، نہیں، یہاں مراد موضع زینت یعنی زینت کی جو جگہ، جو اس کو میں نے ابھی شروع میں گنوایا ہے، وہ کہ بیٹی اپنے باپ کے سامنے، اپنے دادا کے سامنے، اپنے نانا کے سامنے اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی خیال یہ رکھے کہ ہمارے معاشرے میں تو ابھی یہ چیز نہیں، لیکن مغربی تہذیب میں تو ابھی یہ ہے کہ عورت ادھورے کپڑے پہن کر اپنے باپ کے پیچھے بیٹھ کر جاتی ہے، پتلے اور باریک کپڑے پہن کر اپنے باپ کے پیچھے ایکٹیوا پر، بائک پر، اسکوٹر پر بیٹھ کر جا رہی ہے، ایک دوسرے کا بدن ٹچ ہو رہا ہے۔ مسئلہ ابھی آئے گا اس موقع پر، اللہ نہ کرے اس وقت اگر باپ کو شہوت لگ گئی
اپنی بیٹی کے ساتھ میں بیٹھنے کی وجہ سے اور بلا کسی کپڑے کے اگر باپ نے اپنے بیٹی کو ٹچ کر لیا تو شریعت میں یہاں بہت بڑا بھاری مسئلہ جس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں کہ باپ نے جو ہے یہ یہاں بیٹی کا مسئلہ نہیں لیکن بہو کا مسئلہ آئے گا کہ اگر وہ بیٹی جو ہے شوہر کے وہاں اپنے شوہر کے وہاں رہتی ہے اور اس کے خسر نے جو آگے آ رہا ہے وہیں اس بات کو میں کہہ رہا ہوں. یہاں نمبر 2 پر سن لیجیے او آبائہن اور اپنے باپ کے سامنے یعنی اپنے باپ دادا اور اپنے نانا کے سامنے. نمبر 3 پر یہ بات آ رہی ہے او آبائی بعولتہن یا اپنے شوہر کے باپ دادا کے سامنے یعنی اپنے سسرا کے سامنے. دادا سسرا اور نانا سسرا سسر جس کو بولتے ہیں اپنے شوہر کے باپ کے یعنی اپنے عورت اپنے سسر کے سامنے بھی زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہے. اپنے دادا سسر کے سامنے اپنے نانا سسر کے سامنے اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہے. وہی زینت کی جگہ اس لیے کہ شریعت کے اندر سسر محرم ہیں اگر اس کی لیکن اگر سسر ایسا ہے خسر ایسا ہے کہ اس کی نگاہیں گندی ہیں تو پھر عورت کو پردہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہاں پھر وہی معاملہ آئے گا کہ اگر نگاہ خسر جو ہے گندی نگاہ والا ہے اور بھول سے جو ہے اس سسرا نے اپنی بہو کا ہاتھ پکڑ لیا بغیر کسی کپڑے کے شہوت کے ساتھ شرط اس کی اس وقت تو مسئلہ آئے گا. بھول سے چاہے پکڑا ہو اس وقت جو ہے بھول کی ہے سسرے نے لیکن بہو اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. یہاں تو نکاح بھی دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے طلاق کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو خسر محرم اس کے سامنے پردہ نہیں ہے لیکن اگر فتنہ کا زمانہ ہے ایسا ہے تو پھر احتیاط اسی میں کہ پردہ کرنا چاہے تو کر سکتی. تو اپنے شوہر کے باپ کے سامنے یعنی اپنے سسر کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. نمبر 4 او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے اس کے جو بیٹے ہیں عورت کے جو بیٹے ہیں پوتے ہیں نواسے ہیں ان کے سامنے بھی اپنی زینت کو جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہیں. نمبر 5 پر او ابنائی بعولتہن یا اپنے شوہر کے بیٹے. یہ کون اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھے کہ شوہر نے دوسری شادی کی ہے اور اس سے جو اولاد ہوئی تو اپنے اس کی تو اولاد نہیں اس عورت کی اس کے شوہر کی دوسری بیوی سے جو اولاد ہے وہ بھی اس کے لیے محرم ہے کیونکہ یہ بھی اس کو ماں ہی کہے گا کہ اپنے ابا کی بیوی ہے تو یہ بھی اس کے لیے محرم ہے. اس کے سامنے بھی اپنی زینت کی جگہ کو ظاہر کر سکتی ہیں. اور اخوانہن یا اور اپنے بھائیوں کے سامنے عورت اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی زینت کی جگہ کو بھائی مطلب جس کی یہ پھوپھی جس کی یہ بہن ہو بھائیوں کے سامنے آ سکتی ہیں. یہاں بھی وہ 3 قسم کے بھائی محرم ہیں اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے بھائی محرم نہیں. ایک تو حقیقی بھائی باپ اور ماں دونوں کے ایک ہو. ایک ہے ماں شریک بھائی کہ دونوں کی ماں تو ایک ہے لیکن دونوں کا باپ الگ ہے اس کو شریعت میں اخیابی بھائی کہتے ہیں. یہ بھی محرم ہے ان کے سامنے بھی یہ بھی بھائی بہن ہے. تیسری قسم ہے بھائی بہن کی اللہ دی بھائی یعنی دونوں باپ شریک دونوں کے باپ ایک ہے لیکن دونوں کی ماں الگ ہے. ماں باپ ایک یا ماں ایک یہ تینوں قسم کے بھائی بہن حقیقی ہے محرم ایک دوسرے کے لیے. زینت کی جگہ عورت بھائی اور یہ اپنے بھائی کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنے قسم کے بھائی جو میں نے ابھی گنوائے خالہ زاد ماموں زاد پھوپھی زاد یہ جو بھی 4 قسم کے بھائی ہیں. اس کے علاوہ ایک بھائی اور ہے ہمارے معاشرے میں. کون سا بھائی؟ منہ بولا بھائی کہ میں نے اس کو بھائی بنایا ہے. ارے کون سا بھائی تیرا یہ منہ بولا بھائی میں نے اس نے میرے کو بہن بنایا میں نے اس کو بھائی بنایا. یہ ایک شیطانی قسم کا چرخہ ہے. ارے ایسے تو ایمان ہی ہے ہم سب بھائی بہن ہیں انما المؤمنون اخوہ. یہ تو نے کون سا بھائی بنایا ہے کہ بغیر کسی پردے کے تو اس کے سامنے جا رہی ہے بات کری میں یہ تو میرا بھائی ہے برسوں سے میں نے 10 سال سے اس کو بھائی بنایا اس نے میرے کو بہن بنایا ہر عید کے موقع مجھے جو ہے ہدیہ دیتا ہے. یہ کوئی بھائی نہیں ہے یہ غیر محرم ہے. فتنے کا اندیشہ یہاں بھی بہت زیادہ ہے. 3 قسم کے بھائیوں کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ہے سب غیر محرم ہیں. او اخوانہن او بنی اخوانہن یا عورت اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی اپنے بھتیجوں کے سامنے یعنی جس کی عورت پھوپھی بنتی ہو پھوپھی بھی یہ محرم ہے ان کے سامنے بھی یہ اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہیں. او بنی اخواتہن یا اپنی بہن کی بیٹیوں اپنے بہن کے بیٹے یعنی بھانجے جس کی عورت خالہ ہو تو خالہ بھی اپنے بھانجوں کے سامنے اپنی زینت کی جگہ ظاہر کر سکتی ہیں. او نسائہن یا عورت کے سامنے عورت کس کے سامنے او نسائہن عورت کے سامنے. مفسرین فرماتے ہیں یہاں عورت سے مراد مسلم عورتیں ہیں. کیا مطلب
بعض مفسرین نے تو عورت کے لیے غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی اپنی زینت کی جگہ کو ظاہر کرنے کو منع کیا ہے. غیر مسلم ہے، عورت ہے، نان مسلم، ان کے سامنے بھی عورت اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر، مسلم عورت ہیں تو ان کے سامنے عورت کے سامنے اس میں بھی، لیکن سطر نہیں، سطر میں وہی سینے سے لے کر ٹخنوں سے نیچے تک کا حصہ کہ آپس میں دونوں سہیلیاں ہیں اور ایک دوسرے کو دکھا رہی ہے اپنے سر کا حصہ، نہیں، حرام ہے. سطر کے حصے کے علاوہ جو زینت کی جگہ ہے وہ عورت اپنے کسی بھی کوئی بھی عورت کو ظاہر کر سکتی ہے. او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی باندیوں کے سامنے. آج کل تو اس کا رواج نہیں، جس کو داس اور داسی کہتے ہیں، باندی اس زمانے میں تھی، تو باندی کے سامنے بھی عورت اپنے زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہے. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے مرد جن کے اندر شہوت نہیں ہے، کم عقل ہے. کچھ پاگل قسم کے مرد ہوتے ہیں جن کو عورت کے تعلق سے کوئی خبر ہی نہیں ہوتی کہ عورت کیا چیز ہے اور شہوت کیا چیز ہے. ایسے گانڈے اور پاگل قسم کا کوئی اگر مرد ہے جس کو کوئی پڑی نہیں ہے، بالکل پاگل ہے، تو اس کے سامنے بھی عورت اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ چھوٹے بچے جو عورت کی سطر ان کے سامنے ظاہر نہ ہوئے ہوں، یعنی ایسے ناواقف اور کم عقل اور چھوٹے بچے کہ جن کو عورت کیا ہے، شہوت کیا، ابھی اس کا علم ہی نہیں ہے. لیکن آج کل کا زمانہ بہت فاسٹ چل رہا ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھے. 7 سال کی عمر میں تو بچے بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں انٹرنیٹ کی نوسط کی وجہ سے. اس لیے 4-5 سال کی عمر تو بہت ہو گئی، اس کے بعد جو 6-7 سال کا زمانہ شروع ہوتا ہے نا، ساری چیزیں سے واقف ہو جاتے ہیں. اس لیے احتیاط تو آج کے زمانے میں یہی ہے کہ بچہ 7 سال کا ہوا، غیر محرم میں گھر میں آ رہا ہے، اپنی زینت کو جو ہوگا اس کا سامنے ظاہر نہ کرے. یعنی کہ چھوٹا بچہ ہے، سب خبر پڑتی ہے اس کو. یہاں مراد وہ بچے ہیں جو بالکل نہ سمجھ ہو، جنہیں معلوم ہی نہیں کہ عورت کیا ہے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہ کچھ 12 قسم کے ہوئے جن کے سامنے عورت اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر کر سکتی ہے. آگے اللہ کا ارشاد فرما رہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، ایک اور حکم اللہ تعالیٰ دے رہے، اور عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے. کیا مراد اس سے؟ کہ عورتیں پاؤں میں زیور جو پہنتی، جس کو پازے بولتے ہیں، جھانجھر بولتے ہیں، یا جس کو کیا بولتے ہیں اس کو گجراتی میں پائل، پائل کہتے ہیں اس کو، توڑی جس کو بولتے ہیں، توڑی بھی بولتے ہیں، پائل بھی بولتے ہیں. تو ایسی بجنے والی پائل، پازے، توڑی، زاجر کہ جس کو پہننے کے بعد جب وہ چلتی ہے تو اس کی آواز آ رہی ہے، تو پاؤں زمین پر رکھتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسی آواز والی زیورات بھی عورتوں کے لیے پہننا جائز نہیں. ایک تو یہ قسم ہو گئی کہ بجنے والا کوئی بھی زیور جو پیر میں پہنے نہ پہنے. دوسرا کہ زیور تو بجنے والا نہیں ہے، لیکن پاؤں میں اتنے سارے پائل پہنے 3-4 کے بھائی ٹکرا کر آپس میں آواز اس کی نکل رہی ہے، اتنے سارے بھی زیور ایک ساتھ نہ پہنے. ایک ساتھ اتنی ساری بنگڑیاں ہاتھ میں وہ پیروں میں پہنی ہے، پیروں میں پائل، ہاتھ میں بنگڑیاں پہنی ہیں، کہ بج کر ایک دوسرے سے ٹکرا کر اس کی آواز نکل رہی ہے. کہا کہ یہ بھی منع ہے، بالکل آواز نہیں آنی چاہیے، ایسے زیور پہننے چاہیے. اور اس طریقے سے کان کے اندر بھی کچھ، اب تو ایسے ایئرنگ نکلے کہ اس کے اندر پتہ نہیں کتنے سارے ایسے لٹکے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر آواز آتی ہے. تو ایسی بھی ایئرنگ بھی کان میں نہ پہنیں جس سے آواز آوے. حکیم الاسلام جو ہے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک قدرتی، ایک فطرت کی بات، اللہ نے عورتوں میں زیورات کی محبت اتنی رکھی ہے کہ اگر اس کا بس چلے نا تو بدن کے سارے حصوں میں سوراخ کر کے وہاں زیورت پہن لے. ایسی محبت عورت میں زیورت، ایک سے دھراتی نہیں ہو، پیٹ نہیں بھرتا اس کا، کوئی بات نہیں. اللہ نے مال دیا ہے، زیور سے محبت ہے، فطری چیز ہے، حلال جائز طریقے سے، لیکن ایسی نہ ہو جس سے آواز آوے بجنے والی. دیکھیے شریعت نے کتنا خیال کیا ہے تاکہ تمہارے عورت جب چلے تو اس کی بجنے والی آواز کسی کے کان میں پڑے گی کہ بھئی کوئی عورت جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی بجنے کی آواز سے دل میں شہوت پیدا ہو. کتنی ساری شریعت نے خیال کیا ہے کہ تاکہ کسی بھی طریقے سے سماج میں، معاشرے میں زنا پنپ نہ پائے. یہاں مفسرین نے ایک مسئلہ اور بھی لکھا ہے کہ جب بجنے والی آواز، ایسے زیور جو بجنے والے ہیں، جب وہ پہننا منع ہے تو پھر عورت کی آواز کا کیا کہنا؟ کہ جو زور زور سے بولتی ہے وہ سوسائٹی میں، پورے گھر میں، پورے معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کا آواز جاتا ہو، کیا کہوں گے ایسے آواز کے بارے میں؟ بالکل جائز نہیں ہے یہ کسی غیر محرم کے سامنے زور زور سے بولنا. کوئی بیچنے والا، سبزی والا آیا، دودھ والا آیا، زور سے اس کے سامنے باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا،
کہاں شاید اس کی اجازت دیں؟ مرد گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور باہر اور سبزی لینے باہر جا رہی ہے، لارے والے کے ساتھ بات چیت کری، ہنسی، مرد اندر گھر میں بیٹھ کر موبائل سے کھیل رہا ہے، ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں کے اندر؟ کوئی روک تھام ہی نہیں کہ بھئی دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، عورتوں کے تعلق سے احکام کیا ہے، نہ مرد کو معلوم نہ عورت کو معلوم۔ اور پھر تمہاری جو ہے عورتیں بازاروں میں لوگوں کے ساتھ باتیں کرے، ہنسی مذاق کرے، پھر کوئی ایسے کیسے ہو جائے تو پھر تم جو ہے بھاگتے پھرتے ہو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر اس کے بعد رونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ساری عورت کا آواز بھی صدر ہے، بلا ضرورت کے کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ اب کوئی آیا غیر محرم گھر میں مرد نہیں ہے تو پردے کے پیچھے یا گھر کے دروازے کے پیچھے اس سے بات کر لے، بلکہ سورہ احزاب میں آئے گا کہ کسی جب غیر محرم سے فون پر یا پردے کے پیچھے بات کرنے کی بات آئے تو اس میں بھی ڈھیلی آواز سے بات نہ کرے، لچک لچک کر بات نہ کرے، اس لیے کہ اس میں بھی فتنہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی لچک والی آواز سن کے اس کے دل میں شہوت ہو جائے، بلکہ بھاری آواز میں بات کرے۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ نرم آواز میں بات نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جس سے تو بات کرے اس کے دل میں کوئی بیماری ہو اور مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے۔ بھاری آواز میں، کیا کام ہے آپ کو، کس کا کام ہے آپ کو؟ شریعت نے ایسے الفاظ لکھے ہیں، ایسے بھاری آواز اللہ کو سامنے لگے، بھائی یہ تو بہت بھاری ہے، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو عورت کی آواز بھی پردہ ہے، سطر ہے۔ ایک چیز اور، جب آواز پردہ ہے، بجنے والی زیورات پہننا اس کے لیے منع ہے، تو پھر چھپی ہوئی زینت میں ایک چیز اور بھی آئے گی، کون سی؟ عورتوں کے لیے خوشبو لگا کر باہر نکلنا، ایسا پرفیوم چھاٹا ہے کہ نکلی تو گلی میں سب کو خبر پڑے کہ یہاں سے کوئی نکلی ہے، ایسا پرفیوم اور ایسی خوشبو، جس کے کان میں ناک میں گئی اور اس نے اس پرفیوم کو سونگھا اور اس کے دل میں، تو اس کا بھی کانوں کا آنکھ کا زنا ہوا ہے۔ شوہر کے سامنے تم لگاؤ بیٹھی ہوئی خوشبو، اپنے گھر کے اندر سارے اپنی خواہشات تم پوری کر سکتی ہو، شریعت نے سب کچھ اجازت دی ہے۔ آگے آ رہا ہے اللہ وہ حلال طریقے اللہ بتائیں گے، بھائی کوئی عورتوں پر اللہ نے کوئی زور زبردستی پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے کہ ایسی خوشبو بھی نہ لگاوے جس کی وجہ سے جو ہے خوشبو پورے سوسائٹی میں پھیلے، بغیر خوشبو لگائے ہوئے باہر نکلی، یہ ساری چیزیں منع کر دی کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر نہ مارے تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو۔ جب غیر محرم عورت کا آواز صدر ہے تو پھر مغنی ہونے کے بعد ایک دوسرے سے بات کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ گھنٹوں گھنٹے بات ہو رہی غیر محرم، وہ تو غیر محرم ہے، مغنی تو ایک انگیجمنٹ ہے، نکاح کا وعدہ ہے، شادی تھوڑی ہوئی مغنی کی وجہ سے، دونوں ایک دوسرے کے لیے پرائے ہیں، غیر محرم ہے۔ نکاح کے بعد پھر باتیں کرنا، اس کا آواز سننا اور اس کی آواز کو سن کر خوش ہونا، اندر سے خوش ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، ایمان والے۔ دیکھیے ساتھ میں استغفار کا اللہ نے حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ سارے گناہ ایسے کہ جو ہو رہے ہیں، جس کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، اللہ اس کے بعد توبہ کی توفیق کا اعلان کر رہے کہ توبہ مانگو اللہ کے سامنے۔ تم گھروں میں پھر نمازیں پڑھو، پھر گھروں میں بہت ساری دیندار، لیکن یہ ساری چیزوں میں تم ملوث ہو تو تم اللہ کے گنہگار ہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ، اے ایمان والے مردو، اے ایمان والی عورتوں، اللہ کے سامنے توبہ کرو، پتہ نہیں کون کس کس بیماری میں اور کون کس کس گناہ میں مبتلا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ دین میں کم از کم 100 مرتبہ ہر مرد عورت کو استغفار کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں ہم سمجھتے کہ کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن بہت سارے گناہ ایسے جو ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، لیکن اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرتے تھے۔ کیا ضرورت تھی استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے جو نبی بخشایا ہے، جس کے سارے گناہوں کو اگلے پچھلے کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، وہ جب استغفار کرتا ہے تو تم تو کہاں دودھ سے دھوئے ہو۔ دن بھر میں صبح اٹھتے کے ساتھ ہی، صبح اٹھتے ہی سورج کی جو کرن نکلتی ہے ہر فتنہ لے کر آتی ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ مارکیٹ میں بازار میں آ رہا ہے، اور نوجوان اس فتنے کا شکار ہو رہا ہے، اور پھر شام ہو رہی ہے، کچھ احساس نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ توبہ کی اللہ کے سامنے معافی مانگو، پتہ نہیں زندگی کے کیا بھروسے ہیں، اور ہم سمجھ رہے کہ جبہ لہنگا پہنا ہے، بڑی داڑھی ٹوپی ہے، بس میں تو جنتی ہوں۔ یہ سارا چیز دین ہے، یہ اس کو دین سمجھو، اس کی زندگیوں میں داخل کرو، اور کبھی بھولے سے ایسے گناہ ہو رہے تو اللہ کے سامنے معافی مانگو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ سارے کے سارے ایمان والے اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے۔ اب یہاں کی آیت تک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائی تھی زنا کے روک تھام کے لیے کہ نگاہ نیچے رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، عورتیں اپنے پردے کا اہتمام کریں۔ اب کسی کے دل میں ایک بات یہ آ سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مرد عورت کو جو بنایا ہے، ان کی جو شکل کو، ان کی جو صورت کو، ان کی جو باڈی کو بنایا ہے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عمر ہو جانے کے بعد اللہ نے مرد عورت دونوں میں ایک طرح کی کشش رکھی ہے، اٹریکشن جس کو بولتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف میلان، کہ ایک عمر ہو جانے کے بعد مرد کا میلان عورت کی طرف، عورت کا میلان مرد کی طرف، یہ ایک فطری چیز ہے۔ ایک طرف تو شریعت بالکل زبردست زنا کے روک تھام کے لیے ان ساری چیزوں پر بریک لگا رہی ہے، بھائی نگاہ نیچے رکھو، غیر محرم کو مت دیکھو، زینت کی جگہ کو باہر ظاہر نہ کرو، اور دوسری طرف اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ مرد عورت کے اندر ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے، ایک طرح میلان ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ بھائی نہیں اس کو دباؤ، خواہش پیدا ہو رہی ہے اس کو دباؤ، یہ شریعت یہ فطرت کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔ جسے پچھلے بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں کہ شادی نہیں کرنے کی، ملنگ بن کے رہو بس، یہ تو فطرت کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ تو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، اس میں اللہ نے بہت ساری ضرورتیں بھر دی ہے، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، ایک عمر ہونے کے بعد اپنی خواہشات کے پورا کرنے کی ضرورت، تو اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقہ نکاح کا بتایا۔ نکاح کے ذریعے سے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرو جو تمہاری فطرت ہے۔ اس لیے جہاں زنا پر بریک لگائی، زنا کے سارے اسباب پر بریک لگائی، وہاں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں نکاح کا حکم دے رہے ہیں کہ نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو عام کرو۔ جتنا جس سماج میں، جس معاشرے میں نکاح سستا ہوگا، عام ہوگا، وہاں زنا نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ ایک مرد کیا سوچتا ہے، وہ نکاح کروں گا تو پھر اس کی ساری ذمہ داریاں میرے اوپر آئے گی، اس کا خرچہ، پھر اولاد ہوگی تو اس کا خرچہ، پھر وہی سارے دن کی جھنجھٹ، پریشانی، ٹینشن کیا لینے کا، زنا میں لو 500 روپے دو، اپنی خواہش پوری کرو۔ چونکہ نکاح اتنا مہنگا بنایا ہے، جہیز کا معاملہ ہے، فلانی رسم نے فلاں کرنا ہے، ساری پروسیجر کے بعد آدمی کو نکاح سے گزرنا ہے، تب تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور زنا کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ رقم دو اور اپنی خواہش پورا کر لو، نہ بیوی کی جھنجھٹ، نہ کمانے کی، جو اس کو پیسے دینے کی جھنجھٹ۔ اور نکاح کے اندر تو آدمی ایک پابندی میں آ جاتا ہے۔ اس طرح کرے کہ بھئی نکاح کو آسان بناؤ، جس طرح کوئی بیماری ہوتی ہے تو جو ہے یہ حکومت ایک اعلان کرتی ہے، جیسے کہ بھئی ہیضے کی بیماری میں ایک چڑوڑ چلاتی کہ بھئی فلاں گندا پانی مت پیو، فلاں بیکٹیریا فلاں سے حفاظت کرو، ایک چڑوڑ ہوتی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ اس آیت میں نکاح کی چڑوڑ کا اعلان کر رہا ہے کہ نکاح کو عام کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم میں سے جو بے نکاح ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے، جو کنوارے ہیں، ان کا نکاح کراؤ۔ اور ایامہ میں دوسری بات بھی آ گئی کہ جو نکاح بے نکاح یعنی کنوارے ہیں، جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئی، ان کی شادیاں کراؤ۔ اور ان میں دوسری بات بے نکاح کے اندر وہ بھی ہے، وہ نوجوان جن کی طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، طلاق شدہ ہے مرد عورت، یا عورت بیوہ ہو گئی جوانی میں، تو ان کا بھی نکاح کراؤ، یہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ ایامہ کا جو لفظ ہے، اییم کہتے ہیں بے نکاح، بے نکاح کے اندر کنوارا بھی آ گئے، کنوارے مرد عورت، اور وہ عورتیں اور وہ مرد بھی اس میں داخل ہیں جن کا ایک مرتبہ نکاح ہو چکا ہے، لیکن یا تو طلاق ہو گئی ہے، یا ایک دوسرے کے بیوی مر گئی یا شوہر مر گیا، دونوں اکیلے ہو گئے، ان کے بھی تعلق سے اللہ یہی کرے کہ ایسے لوگوں کا بھی نکاح کرا دو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کراؤ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جو غلام باندیا ہے ان کا بھی، اگر ان میں صلاحیت ہے، ان کا بھی نکاح کراؤ۔ اب اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔